پاک افغان مذاکرات کا اگلا دور آج استنبول میں ہوگا۔ جنگ بندی کے نفاذ کے طریقہ کار پر گفتگو اور فیصلہ کیا جائے گا۔ فریقین نگرانی اور تصدیقی نظام قائم کرنے پر اتفاق کر چکے، جس کے تحت خلاف ورزی کرنے والے فریق پر سزا لاگو کی جائے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پاکستان کا ایک ہی موقف ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پر حملے بند کیے جائیں۔ امید ہے خطے میں قیام امن کے لیے افغان طالبان دانش مندی سے کام لیں گے۔ ہماری سرزمین کی خلاف ورزیاں جاری ہیں تو ہم بھی وہی کریں گے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مشاورت کے بعد اگلے ہفتے 27ویں آئینی ترمیم کی کوئی شکل نظر آئے گی۔ آرٹیکل 243 میں ترمیم پر مشاورت کی جا رہی ہے۔ دفاعی تقاضے بدل گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایم کیو ایم قیادت کی آج ملاقات متوقع۔ وزیر اعظم 27ویں آئینی ترمیم پر ایم کیو ایم کو اعتماد ملیں گے۔ ایم کیو ایم وفد میں خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار، کامران ٹسوری، امین الحق اور جاوید حنیف شامل ہوں گے۔ ایم کیو ایم رہنما کہہ چکے ہیں کہ 27ویں ترمیم ناگزیر اور وقت کا تقاضا ہے۔ کل فاروق ستار نے کہا کہ آئین مقدس دستاویز ضرور ہے لیکن صحیفہ آسمانی نہیں ہے۔ آئینی ترمیم پر حیرانی اور پریشانی کی ضرورت نہیں۔ بلدیاتی خود مختاری اس ترمیم میں شامل ہونی چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج بلاول ہاؤس کراچی میں ہوگا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم پر نون لیگ نے ہم سے رابطہ کیا ہے۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں مشاورت کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوگا۔ ضرورت کے تحت آئین میں ترمیم کی جاتی ہے۔ سی ای سی یہ فیصلہ بھی کرے گی کہ آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کب لائی جائے۔ 27ویں آئینی ترمیم 14 نومبر تک دونوں ایوانوں سے منظور کرانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے اجلاس میں طے کیا گیا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم پہلے سینٹ سے پاس کی جائے گی۔ اجلاس میں پی ٹی آئی کے علاوہ تمام جماعتوں کے رہنما شریک ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تمام وفاقی وزراء اور ارکان پارلیمنٹ کے غیر ملکی دورے منسوخ کر دیے۔ اسلام آباد میں موجود رہنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے 27ویں ترمیم پر اتفاقی رائے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو اہم ٹاسک دے دیا۔ ذرائع کے مطابق اتفاقی رائے نہ ہوا تو حکومت اپنے نمبر گیم پر انحصار کرے گی۔ بلوچستان میں سرد ہوائیں، زیارت میں کم سے کم درجہ حرارت -1 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ کوئٹہ میں 3 ڈگری پر آ گیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں فضائی آلودگی کی شدت میں کمی۔ اب سے کچھ دیر پہلے دنیا کے بڑے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا 6واں نمبر۔ عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق پارٹیکولیٹ میٹر کی تعداد 181 ریکارڈ۔ ملتان میں 237 اور بہاولپور میں 198 ریکارڈ۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 ون ڈے میچز پر مشتمل سیریز کا دوسرا میچ آج فیصل آباد میں کھیلا جائے گا۔ پہلے ون ڈے میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاکستان نے مہمان ٹیم کو 2 وکٹوں سے شکست دی۔ پاکستان کو 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ زہران ممدانی کی تاریخی جیت پر صدر ٹرمپ کو ہتھیار ڈالنا پڑ گئے۔ پالیسی یو ٹرن لیتے ہوئے نیو یارک کے نئے منتخب میئر سے تعاون کا اعلان کر دیا۔ زہران ممدانی سے بات کرنے کے لیے تیار۔ میامی میں بزنس فورم سے خطاب میں کہا کہ ایک کمیونسٹ امریکہ کے سب سے بڑے شہر کا میئر بن گیا ہے، ہم ان کی تھوڑی بہت مدد کر سکتے ہیں۔ ایک اور انٹرویو میں کہا کہ نیو یارک کے نومنتخب میئر کو واشنگٹن کے ساتھ نیا تعلق قائم کرنا چاہیے۔ تعلق اور تعاون نہ کرنے پر بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ ٹرمپ نے الیکشن میں ممدانی کی مخالفت کی اور کہا تھا کہ ممدانی منتخب ہو گئے تو وہ انہیں منصوبوں کے لیے فنڈز نہیں دیں گے۔ جیت کے بعد پہلے خطاب میں زہران ممدانی نے ٹرمپ کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ کرپشن کے اس کلچر کا خاتمہ کریں گے جس نے ٹرمپ جیسے ارب پتیوں کو ٹیکس سے بچ نکلنے کی چھوٹ دی۔
بھارت کی پسماندہ ترین ریاست بہار میں آج انتخابات کا پہلا مرحلہ 121 حلقوں کے لیے پولنگ ہوگی۔ دوسرے مرحلے میں پولنگ 11 نومبر کو ہوگی۔ حتمی نتیجہ 16 نومبر کو آنے کا امکان۔ حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے کڑا امتحان۔ پاکستان سے جنگ ہارنے پر مودی کی ملک بھر میں رسوائی۔ امریکہ کی جانب سے 50% ٹیرف عائد کیے جانے کے اثرات سے معاشی دباؤ کا سامنا۔ سارے آنکڑے بھارت کی حکمراں جماعت بی جے پی کے خلاف۔ دیہی علاقوں میں امیر اور غریب کے درمیان فرق انتہا کو پہنچ گیا ہے۔ بے روزگاری بھی بڑا مسئلہ۔ اسکولوں اور اسپتالوں کی حالت ابتر۔ اونچی ذات کے ہندوؤں کی نمائندہ بی جے پی کو سن 2020 میں جنتا دل یونائٹڈ کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت بنانی پڑی تھی۔ کیا اپوزیشن کانگریس اور راشٹریہ جنتا دل کی جانب سے مودی کو ہرانے کی کوششیں کامیاب ہوں گی؟ ریاست کے 8 کروڑ ووٹرز کی شہریت کی تصدیق کو بنیاد بنا کر 65 لاکھ ووٹرز کا نام پہلے ہی فہرست سے نکالا جا چکا ہے۔ بی جے پی الیکشن جیت گئی تو نتائج پر سوالیہ نشانات رہنے کا امکان۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ پاک بھارت جنگ کے دوران میں نے سنا کہ کچھ اخبارات میں آیا کہ 7 یا 8 طیارے گرائے گئے۔ ایک اخبار نے لکھا کہ 7 طیارے گرائے گئے، ایک کو نقصان پہنچا۔ کسی اخبار کا نام نہیں لوں گا۔ زیادہ تر جھوٹی خبریں دیتے ہیں، مگر حقیقت میں پاک بھارت جنگ کے دوران 8 طیارے گرائے گئے۔ دونوں ایٹمی ممالک کی جنگ ٹیرف کی مدد سے روکی۔ میامی میں بزنس فورم سے خطاب۔ امریکہ میں سکھ رہنما گربت ونت سنگھ پنو کے قتل کی سازش بھارت میں اعلیٰ سطح پر تیار کی گئی۔ احکامات مودی کے قریبی حلقے سے جاری کیے گئے تھے۔ امریکی خفیہ ایجنسیوں کے انکشاف پر وائٹ ہاؤس اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ حکام حیران۔ امریکی اخبار کی تفصیلی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نیو یارک میں پنو کی سرگرمیوں کی مکمل نگرانی کی گئی۔ نکھل گپتا نے را کے افسر کے کہنے پر پنو کے قتل کی منصوبہ بندی کی۔ را کے افسر نے گپتا کو ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کی ویڈیو بھیجی۔ کینیڈین تحقیقات کاروں کے مطابق نجر کے قتل کا حکم بھارتی ریاستی عناصر نے دیا۔ لندن کے میئر صادق خان نے کہا ہے کہ زہران ممدانی نے نیو یارک میئر کے انتخاب میں شاندار فتح حاصل کی۔ نیو یارک کے عوام نے خوف پر امید کو ترجیح دی، جس پر وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ لندن کی طرح نیو یارک بھی آزاد خیال، کثیر الثقافتی اور کامیاب شہر ہے۔ ہم ٹرمپ کی سیاست کے بالکل برعکس ہیں۔ برٹش پاکستانی صادق خان سن 2016 میں پہلی بار میئر لندن بنے تھے، پھر 2021 اور سن 2024 میں بھی یہ مارکہ جیتا۔ زہران ممدانی کو میئر نیو یارک بننے سے روکنے کے لیے 26 ارب پتیوں نے زور لگایا، کروڑوں ڈالر خرچ کیے، صرف 2 ارب پتیوں نے حمایت کی، جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ امریکی اخبار کی رپورٹ میں انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق سابق میئر مائیکل بلومبرگ نے ممدانی کے حریف اینڈریو کومو کو انتخابی مہم کے لیے مزید 15 لاکھ ڈالر دیے۔ زہران ممدانی کی انتخابی مہم کی ارب پتی ایلزبتھ سمنز اور گیٹ ہب کے شریک بانی ٹام پریسٹن ورنر نے حمایت کی۔ ایلزبتھ سمنز نے 2.5 لاکھ اور ٹام پریسٹن ورنر نے $20,000 تک عطیہ کیا۔ اپوزیشن کے وفد کی سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ وفد میں محمود خان اشرفزئی، اسد قیصر اور علامہ راجہ ناصر عباس شامل۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقات میں 27ویں آئینی ترمیم پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں اسد قیصر نے کہا کہ اپوزیشن ایوان میں اکٹھی ہوگی اور جو حکمت عملی ہوگی متفقہ ہوگی۔ محمود خان اشرفزئی کا بطور اپوزیشن لیڈر نوٹیفیکیشن جلد از جلد کرنا چاہیے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گور نے 27ویں ترمیم ایوان اور آئین کے روح کے منافی قرار دے دی۔ کہا حکومت ایسی ترمیم نہ لائے جس سے عدلیہ مزید تقسیم ہو جائے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے جواب دیا کہ PTI آئے اور کمیٹیوں میں اپنا کردار ادا کرے۔ پاکستان کے آئین میں ترمیم 2/3 اکثریت سے ہوتی ہے۔ سینیٹر فیصل واوڈا کا کہنا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے نمبر زیادہ ہی ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ مولانا فضل الرحمان سے نمبرز پر بات نہیں ہوئی بلکہ آئینی ترمیم کے شقوں پر بات ہوئی ہے۔ مولانا اپنا فیصلہ کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا ساتھ ملک کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ ایک سوال پر فیصل واوڈا نے کہا کہ
آپ 27ویں ترمیم کے لیے بے قرار کھڑے ہیں، وہ تو 28ویں کی تیاری کر رہے ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم منظور ہوتی نظر آ رہی ہے، 18ویں ترمیم کو ختم نہیں کیا جا رہا۔ پارلیمنٹ سے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے نمبر گیم کیا ہوگا؟ قومی اسمبلی میں منظوری کے لیے حکومت کو 224 ووٹ کی ضرورت ہے۔ 237 ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ مسلم لیگ نون کے ارکان کی تعداد 125 ہے۔ پیپلز پارٹی کے 74 ارکان ایوان میں موجود ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے 22، پاکستان مسلم لیگ کے 5، استحکام پاکستان پارٹی کے 4، مسلم لیگ ضیاء، نیشنل پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی کا ایک رکن اور 4 آزاد ارکان بھی حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں۔ سینٹ میں حکمراں اتحاد کے 61 ارکان ہیں۔ آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے 64 ارکان کی ضرورت ہے۔ جے یو آئی یا اے این پی کے 3 اراکین کی حمایت درکار ہوگی۔ سابق اٹارنی جنرل اشتر اشتاف نے آئین کے آرٹیکل 243 میں ترمیم کے حوالے سے تجویز دی ہے کہ ایک چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہونا چاہیے جس کے نیچے تمام فورسز کے ادارے ہوں۔ اشتر اوصاف علی نے فیڈرل کوڈ بنانے کی بھی تجویز دی جو کہ ہر صوبے میں ہو۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں تحریک انصاف کے بیرسٹر عمیر نیازی نے کہا، اشتر اوصاف کی تجویز ایک عملی بات ہے۔ 2 متوازی سپریم کورٹ رہیں گی، ایک صوبائی معاملات کے لیے اور ایک فیڈرل کے لیے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند نے کہا کہ مطالبہ کیا کہ 27ویں آئینی ترمیم پر پارلیمان میں کم از کم 1 ماہ بحث ہونی چاہیے اور وہ براہ راست بھی دکھائی جائے۔ لسبیلا میں مکران کوسٹل ہائی وے پر گیس باؤزرز اور مسافر کوچ میں ٹکر کے بعد آگ لگ گئی۔ 7 افراد جھلس کر جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق افراد کی میتوں کو کراچی میں عیدی سرد خانے سہراب گوٹ منتقل کیا گیا۔ کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی مہنگی کرنے کی درخواست پر نیپرا میں سماعت آج ہوگی۔ ڈسکوز نے رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے لیے درخواست کر رکھی ہے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ ہم LNG معاہدوں کی پاسداری کریں گے اور اسی میں سے بہتر راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے۔ قطر کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ پروگرام بادشاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے علی پرویز ملک نے مزید کہا کہ جب ہم نے سولرائزیشن پالیسی کی حوصلہ افزائی کی تھی تو ہمیں کچھ بینچ مارک بنا لینے چاہیے تھے۔ نیٹ میٹرنگ کی جو سہولت ہم پاکستان میں دے رہے ہیں وہ کیلیفورنیا بھی نہیں دے رہا۔ اس سے سرکولر ڈیٹ سمیت کئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ کرک میں دہشت گردوں اور پولیس میں فائرنگ کا تبادلہ، کالعدم تنظیم کا کمانڈر ہلاک، 3 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں ایک پیزا شاپ پر سلنڈر دھماکے سے آگ لگ گئی۔ واقعے میں 8 نوجوان جھلس گئے۔ امریکہ غزہ امن منصوبے پر قرارداد کا مسودہ آج سلامتی کونسل کے منتخب 10 ارکان سے شیئر کرے گا۔ قرارداد میں 2 سال کی عبوری حکومت اور بین الاقوامی استحکام فورس کی منظوری کی تجویز ہے۔ استحکام فورس کو امن یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کا اختیار حاصل ہوگا۔ حماس وفد کی ترک انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ ابراہیم قالن سے استنبول میں ملاقات۔ غزہ جنگ بندی کے اگلے مرحلے کے نفاذ پر تبادلہ خیال۔ ترک سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حماس کے مذاکراتی وفد کی قیادت خلیل الحیہ نے کی۔ فریقین نے جنگ بندی کے عمل کو مؤثر بنانے اور درپیش مسائل کے حل پر بھی گفتگو کی۔ غزہ میں 24 گھنٹوں میں 3 فلسطینیوں کی لاشیں ہسپتال منتقل۔ اکتوبر 2023 سے غزہ میں اسرائیلی حملوں میں 68,875 فلسطینی شہید ہو چکے۔ زخمی فلسطینیوں کی تعداد 1,70,000 سے تجاوز کر گئی۔ نو منتخب میئر نیو یارک زہران ممدانی کی اہلیہ راما دواجی کا اپنے شوہر کی جیت میں اہم کردار۔ امریکی میڈیا کے مطابق بطور آرٹسٹ راما دواجی نے ممدانی کی انتخابی مہم کی شناخت بنائی، انتخابی پوسٹر اور لوگوں تک خود ڈیزائن کیا۔ زہران ممدانی نے اپنی اہلیہ سے متعلق کہا تھا کہ راما صرف میری اہلیہ نہیں بلکہ ایک باکمال آرٹسٹ ہے جو اپنی شناخت الگ انداز میں قائم کرنا چاہتی ہیں۔ ممدانی کے دوستوں اور قریبی حلقوں نے راما دواجی کو غیر معمولی اور متاثر کن شخصیت قرار دیتے ہوئے عصر حاضر کے لیڈی ڈیانا تک کہا تھا۔
ناروال علی آباد کے علاقے میں نجی اسکول کے طالب علم کی فائرنگ سے 3 طلبہ زخمی. ڈپٹی کمشنر کے مطابق واقعہ اسکول انتظامیہ کی غفلت سے پیش آیا. نجی اسکول سیل، تدریسی عمل روک دیا گیا، تحقیقات جاری. پاکستان سمیت دنیا بھر میں رواں سال کے سب سے بڑے سپر مون کا نظارہ کیا گیا. چاند معمول سے 16% زیادہ روشن نظر آیا. فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے چاند اپنے حجم سے 7.9% تک بڑا لگا. رواں سال کے تیسرے سپر مون کا نظارہ دبئی میں کیا جا سکے گا. پاکستان کرکٹ ٹیم ہانگ کانگ سکسیس ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے ہانگ کانگ پہنچ گئی. عباس آفریدی کی قیادت میں پاکستان ٹیم 7 اور 8 نومبر کو میچ کھیلے گی. ٹورنامنٹ میں 12 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں. ٹیموں کو 4 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ٹی وی پر میچز دیکھیے جیو سپر سے براہ راست اور لائیو سٹریمنگ دیکھیے مائیکرو پر. 10ویں تھل جیپ ریلی کا آج سے آغاز. آج رجسٹریشن، ٹیگنگ اور ڈرائیورز اور گاڑیوں کا معائنہ ہوگا. کل چھانگا مانگا ٹھیلے پر کوالیفائنگ راؤنڈ ہوگا. 4 روز تک جاری رہنے والے اسپورٹس ایونٹ میں ملک کے معروف ریسرز حصہ لیں گے. 100 سے قریب مرد اور خواتین ریسرز کی شرکت متوقع ہے. مظفر گڑھ، کوٹ ادو اور لیا کے علاقوں پر مشتمل تقریباً 200 کلومیٹر طویل ریتیلا اور دشوار گزار ٹریک تیار. اور جنگ اور جیو کے تعاون سے کراچی میں ہونے والے ورلڈ کلچرل فیسٹیول میں غیر ملکی فنکار سندھ کی ثقافت کے رنگ میں رنگ گئے. سویڈن، امریکہ، اٹلی اور کینیڈا کے ڈانسرز کا پاکستانی شہریوں کے ساتھ رقص. غیر ملکی مہمانوں کو پاکستانی کڑک چائے بھا گئی. You appreciate this tea? So much. It's very, very nice, incredible. In Italy, we don't have such a thing. Like, really, really good, really nice. What would you say about this tea? Wow.